انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ سب انسانوں کے باپ ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ زمین و آسمان سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی؟ اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی؟ فرشتے، جن اور انسان کس چیز سے پیدا ہوئے؟ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابلیس کون تھا؟ آئیے ان سب رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے جائے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور اس کا تخت پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ مرنے کے بعد اٹھو گے، تو منکرین یہ کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین عقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امہ میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ مطلب یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام ترمذی، امام احمد، امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے، اور زیادہ تر فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر لکھی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے،
نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے، اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے۔ یمن سے آئے ہوئی ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے، قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء یعنی زیادہ علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے۔ آسمان اور زمین میں مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف و مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات نے جمعہ کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی، ان میں سب سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ عقل رکھنے والی مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت 5 میں فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ معرج آگ کے برکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا۔
یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلہ میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے قرآن میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے، وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اس چیز کو مانا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے ابلیس کا جن ہونا بالکل صاف اور واضح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، یعنی ہماری زمین پر رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا بہت بڑا گروپ بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں فرشتوں نے جنات کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں نکال دیا گیا، اسی لیے آج تک ان کا مسکن یعنی ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے، اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، گرچہ اس کی متعین جگہ معلوم نہیں۔